صحرا کو مسکرا کی مدینہ بنا دیا اور دونوں جہاں کے پھولوں کو نچوڑ کر میرے رب نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا، میرے رب نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا۔ آئیے احباب وقار بلا تخیر عالم اسلام کی خوبصورت آواز میرے شہر سیالکوٹ کا ماندران جناب بھائی محمد اعجاز علی قادری صاحب سے ملتفظ ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آقا جان کی بارگاہ دربار میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ آپ ذرا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شناخوان مصطفیٰ۔ یہ جو دوست تھوڑی پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اعجاز بھائی کے نعت کے فوری ہی بعد قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ہے اور ہم پہلے ہی پنڈال کو اس انداز سے سجا دیں تاکہ جو مہمان تشریف لائیں جب وہ گفتگو فرمائیں تو بڑے احباب اگر آگے ہوں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا تاکہ علماء اکرام کے قرب کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور آپ انشاءاللہ جب ان کی گفتگو سماعت فرمائیں گے تو اعلیٰ حضرت کا نور آپ کے سینوں میں اترے گا۔ یہ بچے تھوڑی تھوڑی سی پیچھے ہو جائیں، جو بڑے احباب ہیں یہ ماشاءاللہ ابو بکر بھائی آگے آئیں، ماشاءاللہ جو بڑے احباب ہیں یہ ماشاءاللہ آگے تشریف لائیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، بڑی محبت کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا میزبان وہی ہوتا ہے جو مہمان کی قدر کرتا ہے اور صدے چکے ماشاءاللہ غیور جوان ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کی، یقیناً یہ مہمان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے۔ شہر سیالکوٹ کی خوبصورت آواز جناب بھائی محمد اعجاز علی قادری صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک سکین سے پڑھ کے ہم پڑھتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔ سردار جے ہو رب کولو جری گرے منوائے منوا سکنے، تیری عرش فرش تے پئی پئی ہے، گناہگار چھڑائے چھڑوا سکنے، گناہگار چھڑائے چھڑوا سکنے۔ ساری زندگی جو کیتے عمل برے، ساڑھے چاوے نے لکھا سکنے، تے خلیل چاہے پڑھوانے انو جدو چاوے کول بلا سکنے۔ بڑی حسرت ہے تیڑے بوئے تے، بولا کونہ سبحان اللہ، بڑی حسرت ہے حسرت ہے تیڑے بوئے تے، متھا ٹیک دا مر جاواں، تیڑے عشق دا بال کے مچ سونا، میں تا سیک دا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا
نال ہنجواں دے پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے میں تا میچ دا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مکھ سونا تاڈا ویکھدا مر دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین اس تیر دا نام در اصل اسلام دی دنیا نیچے تشہیر دا نام حسین میں وارث کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین میرے پیر دا نام میرے پیر دا نام جن دین بچایا خالق دا میں تو پوچھو یو ذات حسین ہر شات یار گدا تائیں دیتی خود خیرات حسین جیڑی چھائی جگ تے باطل دے کیتی ختم چرات حسین کائنات بے حاکم خود آکھے میری کل کائنات حسین میری کل کائنات میری کل کائنات میری کل کائنات حسین سلمان بھائی آپ نے حکم کیتا ایک کلام دا پیش کر رہے ہیں محبت اسمات فرمایا درہ کو سبحان اللہ سلمان بھائی آپ نے حکم کیتا ایک کلام دا ڈولتائیں حالوں سونے آئے سی بے حال ہوگے کدو دی کریں تو سب پانا ہے اکھاں روندیاں نو کئی سال ہوگے پہلے غیری تانے مار دے سن پہلے غیری تانے مار دے سن ہڑتے اپنے بھی غیران دے نال ہو گئے ہڑتے کرم غریبتے چاہی دائے عرضہ کر دیاں دے چٹے وال ہو گئے آنکھیں ساربانا مہربانا راہیا ساربانا مہربانا راہیا ساربانا مہربانا راہیا شالا جیوے خیر تھیوے راہیا خیر تھیوے راہیا ساربانا مہربانا راہیا ساربانا مہربانا آکھی جا اوڑا پیاریاں دل جانیاں ہائے
سار بانا میرے بانا راہیا پھر تو سادے ایک گھڑی 100 سال دی سال دی بیٹھی کانے پی تو سادے بال دی سار بانا مہربانا راہیا سار بانا مہربانا راہیا سانیا سار بانا مہربانا راہیا سار بانا مہربانا راہیا راہیا سار بانا مہربانا راہیا زلف حضور دیوان پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دی پیریاں جے سونا میرا دکھ وچ راضی تے میں سکڑوں چلے غلام فریدہ شالا مل پوے سونا تے آکھی سار بانا مہربانا راہیا سار بانا مہربانا راہیا سار بانا مہربانا راہیا محبت کے سبحان اللہ بھائی نے کلام کو حکم کیا پیش کر رہا ہوں ہم بخدا لی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا باخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا قبلہ شاہ جی کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا اچھا شعر سنیے گا سلمان بھائی اثر بھائی دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا
نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ دلہا خدا کے گھر کا دلہا نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ نقابے رخ روشن جو اٹھاتے جاتے وہ نقابے رخ روشن جو اٹھاتے جاتے میری بگڑی ہوئی تقدیر بناتے جاتے بناتے جاتے میری بگڑی ہوئی تقدیر بناتے جاتے کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا پھر دیکھتے روزائے سرکار کو آتے جاتے آتے جاتے دیکھتے روزائے سرکار کو آتے جاتے آتے جاتے دیکھتے روزائے سرکار کو آتے جاتے نقابے رخ روشن جو اٹھاتے جاتے میری بگڑی ہوئی تقدیر بناتے جاتے میری بگڑی ہوئی تقدیر بناتے جاتے میری بگڑی ہوئی تقدیر بناتے اپنی حاضری کے آخری شعر علامہ صاحب بھی آ چکے ہیں ہم زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا شان صحابہ کے جانے شعر پر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ
جاندا زمانہ عظمت صدیق دے سبحان اللہ کہے محبت سے کہیں سبحان اللہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی او صبر یا دسدا پیر پاس کیتا نہیں پیر پاس کیتا نہیں صبر یا دسدا یاریاں دی بون دے ول رے دسدا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی عرشاں دا لارا ٹکے ویڑے صدیق دے محبت سے کہیں سبحان اللہ عرشاں دا لارا ٹکے ویڑے صدیق دے قدسی بھی کہندے ہون گے قسمت صدیق دی قدسی بھی کہندے ہون گے قسمت صدیق دی جڑا حق نہیں مندا ہے درنو جڑا حق نہیں مندا ہے درنو او ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا جڑا رہا عمر دا منکر او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تے بد سچ زمین تے چارے یار حضور دے عاشق تے کوئی نہیں چارا ورگا نہ اس دھرتی وہ پیدا کیتا اینا سونے یاراں ورگا نہ ہو کوئی یار ہزار بھرے گا سب کچھ نثار کیتا چھڑیے سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڑیے سوئی بھی اسلام نو جدوں پئی ضرورت اسلام نو جدوں پئی
ضرورت صدیق دی ایتھے کسے نو کی پتا اے دے وقار دا اے دے بکار دا بس حلال جان دا عظمت صدیق دی حلال جان دا عظمت صدیق دی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہی تھے جناب بھائی محمد اعجاز علی قادری صاحب۔ اللہ پاک آپ کی سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ آپ کی نعت کے دوران ہی فخر و سعادات جگر گوش بطول آل نبی اولاد علی جناب پیر سید چند پیر شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ صوفی باصفا صوفی محمد اسلم کریمی صاحب، قبلہ پیر سید حسام بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ دیگر مہمان جتنے بھی تشریف لائے، ہم سب کو دل کی عطا کے رنگوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب دیوکار، بلا تاخیر عالم اسلام کی بہت ہی خوبصورت آواز، میرے مسلک کا مان تران، محترم المقام عزت مآب صوفی باصفا عالمی روحانی شخصیت خطیب لاسانی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرشید اویسی صاحب اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔ تمامی احباب جو پیچھے ہیں محبت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی آگے آ جائیں اور محبت کے ساتھ قبلہ کا خطاب سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب حضرت علامہ مولانا صوفی باصفا عالمی روحانی شخصیت مسلک اعلیٰ حضرت کی عظیم چشم و چراغ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرشید اویسی صاحب انشاءاللہ علامہ علی رضا قادری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ قبلہ کے خوبصورت خطاب کے بعد حضرت علامہ مولانا علی رضا صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی خوبصورت گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی
या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। बरमतला हक़ माहे तमाम मस्त हुसैन, दिल पाराए सय्यदुल अनाम मस्त हुसैन। अज मजहबु दीन माच पुरसी दोस्त, मा मुक्तदियान ओ इमाम मस्त हुसैन। हुस्न तख्लीक का शहकार हुसैन इब्न अली, हुस्न तख्लीक का शहकार हुसैन इब्न अली। मतले इश्क का मयार हुसैन इब्न अली। गुले गुलजार हरम ज़ुब्द आल हाशिम, नूर सय्यद अबरार हुसैन इब्न अली। दोज़खी आपके रुतबे से कहाँ वाकिफ़ हैं, का शहकार हुसैन इब्न अली। आपके रुतबे से कहाँ वाकिफ़ हैं, अरे अहले जन्नत के हैं सरदार हुसैन इब्न अली। हक ने बातिल को बहर हाल पनपने न दिया, हक ने बातिल को बहर हाल पनपने न दिया। इस हकीकत का है इजहार हुसैन इब्न अली। एक लानत है ज़माने के लिए फ़ेले यज़ीद, एक लानत है ज़माने के लिए फ़ेले यज़ीद। एक सआदत है तेरा किरदार हुसैन इब्न अली। जहाँ हक जलवा नुमा होगा वहाँ तू होगा, जहाँ हक जलवा नुमा होगा वहाँ तू होगा। चार सू है तेरा दीदार हुसैन इब्न अली। खालिक कायनात जल्ल जलालहू की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त, शहकार तख्लीक कुदरत, कसीम नौमाई जन्नत, शहनशाही दीन व मिल्लत, हुजूर जाने रहमत, ताजदारी कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलज कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात बल्कि जाने जहान कायनात, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर सादात कराम, उलमाए ज़ीशान, अहले सुन्नत व जमात के तमाम आशिकान रसूल, जितने भी अहले हक़ जहाँ जमा फरमा हैं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम हमारी हाज़िरी का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत क़िबला मोहम्मद हाफिज़ शबीर वारसी साहिब के वालिदैन के सालाना ख़त्म शरीफ के इज्तिमाई नूर में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह हाफिज़ साहब के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। मेरे दाएं तरफ सादात जलवागर हैं और मुझे हौसला है, और बाएं तरफ सामने हर तरफ अहले हक़ माशाअल्लाह जलवागर हैं। अल्लाह सादात की इस नूरानी निस्बत का सदका अल्लाह हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन हाफिज़ साहब हर साल बड़े खूबसूरत तरीके से अपने वालिदैन की बारगाह में वो लंगर पेश करते हैं कि जो ऐसा लंगर है कि बर्तन हुसैनी है, लंगर हसनी है। और ये ऐसा लंगर है कि जब यहाँ जाता है अपना कमाल दिखाता है और हर किस्म की बलाएं दूर करता है। हम पुरुम्मीद हैं कि आज की नशिस्त का सवाब जब हाफिज़ साहब के वालिदैन की कब्रों में जाएगा तो वो दुआ देंगे, अल्लाह हमारे बेटे को आबाद रखे, हमारे बेटे को अल्लाह हमेशा खुश रखे, जिसने हमारे जाने के बाद भी ऐसी खुशबू फैलाई
اور ایسا دسترخوان سجایا. یقیناً اچھی اولاد ہو تو ایسے سلسلے، ایسی بہاریں، ایسی خوشبوئیں یہ بعید نہیں. یہ اچھی اولاد سے امید رکھی جا سکتی ہے اور اچھی اولادیں اسی راستے پر چلتی ہیں. اللہ کرے ہم بھی ایسا راستہ اختیار کریں کہ ہمارے والدین دنیا میں بھی ہم سے خوش رہیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں یا چلے جائیں تو پھر بھی ان کی روحیں ہم سے خوش رہیں. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وہ شخص کبھی غریب نہیں ہو سکتا جو اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھتا. امام غزالی نے اس بات پر کتنے آئمہ کے حوالے دیے ہیں کہ جس شخص کے رزق میں برکت دیکھنی ہو اور یہ چاہو کہ برکت کیوں ہے، تم ڈھونڈو تو تمہیں ڈھونڈنے میں جو وجہ ملے گی ان میں ایک وجہ یہ ہوگی کہ جس بندے کے رزق میں برکت ہے، کثرت نہیں، کثرت اور ہے، برکت کی بات ہے. فرمایا جس بندے کے رزق میں برکت دیکھو پھر ڈھونڈنے نکلو، پھر تمہیں وجہ ملے تو فرمایا ایک وجہ ضرور ملے گی کہ وہ شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے والا ہے، اس پر ماں باپ راضی رہے. حضرات یہ نوجوانوں کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں دکھ آئیں اور اس طرح نکلیں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، تو اس کے لیے میں تمہیں ایک نسخہ دینے لگا ہوں. اگر ماں باپ زندہ ہیں انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرو، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں فاتحہ کا اہتمام کرو. ایسے کام کرو جن سے والدین کی روحیں خوش ہوں. کم از کم جمعۃ المبارک کو ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کرو. میں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں، سید صاحب دوسرے بیٹھے ہیں، سب کی موجودگی میں بزرگ جتنے ہیں صحیح العقیدہ، جتنے آستانے ہیں، جتنی گدیاں ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں، ہمیں ہماری عزت، ان کی عزت اور ان کا احترام ہمارے دل پر نقش ہے. بزرگوں کا بے ادب کبھی اس کا بیڑا پار نہیں ہوتا، یاد رکھیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی آستانے پر، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی ولی کے پاس مہینوں نہیں سالوں جاتا رہے اور اسے وہ دولت نہ ملے. اللہ کی قسم وہ باپ کی خدمت یا ماں کی خدمت سے اس بندے کو دولت گھر سے مل جائے. پہلے مرشد ماں باپ ہوتے. بندے کے سب سے پہلی جو یہ روحانی درسگاہ ہے اور روحانی جہاں سے بندے کو جاگ لگتی ہے، یاد رکھو 100 گل نہ دی کو گل، ماں باپ. اور جس پر ماں باپ راضی ہے نا اسے ہر جگہ پر خیر ملے گی، ہر جگہ دروازہ کھلا ملے گا. اور یاد رکھو جس پر ماں باپ راضی نہیں، یہ ولی تو بڑے ہیں لیکن سرکار سے تو سب چھوٹے ہیں. یہ دروازے نہیں، جس پر ماں باپ ناراض ہوئے اس پر مدینے والے کا دروازہ بھی بند ہے. یہ میں قرآن و حدیث کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کوئی لنگ دڑنگ پیر آپ کو گمراہ نہ کرے کہ میرے پاس آ جا، ماں باپ کو چھوڑ دے. یہ ایسی بات نہیں ہے. والدین کی خدمت، والدین کا ادب، والدین کا احترام، یہ پہلی سیڑھی ہے جس نے بھی کامیاب ہونا ہے. جو بندہ کامیاب ہوا ہے دنیا میں اس کی ہسٹری پڑھو، اس کا یہ پیپر پاس ہوگا، والدین والا پیپر اس کا پاس ہوگا. اور اگر والدین والا پیپر جس کا فیل ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کامیاب ہو.
یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو حضرات خوش بخت ہیں حافظ صاحب, ہر سال اپنے ماں باپ کو خراج پیش کرتے اور پھر ذکر اہل بیت کا دسترخوان سجاتے ہیں. حضور کے اہل بیت کی یاد میں ایسا دیا جلاتے ہیں جس کی روشنی ان کے ماں باپ کی قبروں میں جاتی ہے. خوش بخت ہیں یہ, سبحان اللہ. حضرات انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ بندہ صحیح رستے پر ہو. صحیح رستے سے کیا مراد ہے؟ اس کا عقیدہ صحیح ہو, اس کا نظریہ صحیح ہو. اہل بیت کی یاد, اللہ کی یاد, رسول اللہ کی یاد, سجدہ, تلاوت, سب کچھ. حضرات میں ہاتھ باندھنا چاہتا ہوں, ہر چیز کا وزن عقیدے کے ساتھ ہے. پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں. آج لفظوں کی بنڈلیاں سجا سجا کر لوگ ایمان اور عقیدہ لوٹ رہے ہیں. بڑی بھاری رقمیں کوئی ایران سے آ رہی ہیں, کوئی عراق سے آ رہی ہیں, امریکہ سے آ رہی ہیں, سعودیہ سے آ رہی ہیں. خوارج کو نوازا جا رہا ہے, روافظ کو نوازا جا رہا ہے, بڑے بڑے گدی نشینوں کو پیٹیاں آ رہی ہیں. حضرات بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک ایک میل دور حضرت شاہ جی کپڑے پڑے ہوئے ہیں, بندے کپڑوں کو چوم رہے ہیں اور بندے چلے گئے. بڑے بڑے شاہزور ہزاراں دنیا اندر آئے, جد پیغام مولا دا ملیا بستر جاڑ اٹھ. کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری, نہ کوئی ریا محبوب بیٹھتے تھے نہ کسے دی یاری. کسے دے ایتھے پیر نہ لگے سب ٹر گے واریو واری. آزم ایتھے دل نہ لوی نہیں تا روسی جاندی وار. اپنا عقیدہ صحیح رکھو, اپنا نظریہ صحیح رکھو. حضور کی جتنی نسبتیں ہیں, جب آپ کا دھیان جائے خوشبو آئے. کیونکہ ہمارا مرکز سرکار ہیں. ہم کل خادمی صاحب قبلہ کے چہلم پر سینکڑوں علماء بیٹھے تھے, شیوخ الحدیث بیٹھے تھے, علماء بیٹھے تھے. میں نے دست بست گزارش کی ہے کل بھی. میں نے کہا ہے حضرات سب سے ہمارا پیار مشروط ہے اور حضور سے ہمارا پیار غیر مشروط ہے. مشروط کیوں ہے؟ ہماری شرط ہے کہ جو سرکار کا ہے وہ ہمارا ہے. یہ شرط ہے. چاہے کوئی پیر صاحب ہوں, چاہے کوئی مولوی صاحب ہوں, چاہے کوئی سید صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے. ان کا ہونا شرط ہے. ان کا ہونا شرط ہے. اور حضرات یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور حضور کی نسبتوں کے اعتبار سے جس کا نظریہ کمزور ہے یا وہ نظریہ بدبودار ہے, بے شک کروڑوں سال کے سجدے ہوں, تلاوتیں ہوں, ریاضتیں ہوں. حضرات میں آہستہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم سجدے کا کوئی وزن نہیں, اس تلاوت کا کوئی وزن نہیں. حضرات یا حسین کا وزن بھی عقیدے کے ساتھ ہے, یا علی کا وزن بھی عقیدے کے ساتھ ہے. نظر و نیاز لنگر ہر شے کا وزن عقیدے کے ساتھ ہے. آپ کا اگر رستہ صحیح ہے, آپ کا ایک قدم آپ کو منزل کے قریب کرے گا, اور اگر آپ کا رستہ صحیح نہیں تو آپ کو گاڑی بھی منزل سے دور لے کے جائے گی. رخ سیدھا ہونا ضروری ہے, بندے کا قبلہ سیدھا ہونا ضروری ہے, نظریہ عقیدہ اتنا ضروری ہے. آج لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں ہمیں بھی بہت کچھ آتا ہے, بہت کچھ ایسا آتا ہے, لیکن حضرات ہم بہت اوپر نہیں جانا چاہتے, ہم مدینے جانا چاہتے. بس اتنی سی بات ہے. میں نے اشارہ آپ کے سامنے کر دیا ہے. لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں یار عقیدے کو تھوڑا سا اولا بیان کرو, آج دور نہیں ہے. آج دور نہیں ہے عقید, آج اس طرح بات کرو. تو اس لحاظ سے حضرات میں آپ کے سامنے یہ سادات کی موجودگی میں اور ان کی حوصلہ افزائی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر عبادت کا وزن, سجدے کا وزن, رکوع کا وزن,
تلاوت کا وزن، ریاضت کا وزن، تہجد کا وزن، صدقے کا وزن، خیرات کا وزن، یا علی کہنے کا وزن، یا حسین کہنے کا وزن، خوشی کا وزن، غم کا وزن عقیدے کے ساتھ ہے۔ اور میں سادات کی موجودگی میں ایک صرف پیغام دے کر گفتگو سمیٹنا بھی چاہوں گا۔ پیغام کیا ہے حضرات؟ پیغام یہ ہے کہ دیکھیے کہ جدھر نور آ رہا ہو ادھر روشنی ہوگی کہ نہیں، اور نور بھی آ رہا ہو آگے اندھیرا ہو، یہ کہاں کا اصول ہے؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے محبت اہل بیت شعار اہل سنت است، اہل بیت کی محبت اہل سنت کی پہچان ہے۔ اہل بیت کی محبت مجدد الفسانی فرماتے ہیں جس سینے میں آتی ہے وہ ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے، جس جماعت میں آتی ہے اس میں ولایت دیتی ہے، اس میں ولی پیدا ہوتے ہیں، اس جماعت میں ولی ہوتے ہیں۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ جو سچے محبان اہل بیت ہیں ان میں ولی ہوں گے، جو سچے عاشق حسین ہیں، عاشق سیدہ زہرا ہیں، عاشق مولا علی ہیں، جو سچے غلامان صحابہ ہیں، ان کے اندر ولی ہوں گے۔ یہ نشانی ہے، یہ پہچان ہے، یہ کسوٹی ہے کہ ان کے اندر ولی ہوں گے۔ حضرات اب غور کیجئے کہ ایک جماعت کتنے سو سال سے تبلیغ کر رہی ہو، مسجدیں بنا رہی ہو، تلاوتیں کر رہی ہو۔ یاد رکھیں میرا رب میرے دل کی نیت کو جانتا ہے، تنقید نہیں، برائے اصلاح۔ اسیں ہمیں کسی حوالہ سے کسی کو چھیڑنے کی ہمیں نہ عادت ہے، نہ ہماری طبیعت ہے، نہ ہماری تربیت ہے۔ ہم تو اپنی پیلی کی حفاظت کریں گے، ہم تو پیلی کے لیے باڑ لگا رہے ہیں، تو جانور تو پریشان ہوتے ہیں کہ باڑ لگ رہی ہے۔ ہمیں جانوروں سے غرض نہیں، کوئی پریشان ہوتا ہے ہو جائے۔ حضرات ہمیں غرض ہے اپنی پیلی سے، ہمیں غرض ہے اپنے اس گلدستان سے، ہمیں غرض ہے اپنے گلشن سے، ان پھولوں سے غرض ہے جو چمک رہے ہیں، خوشبو دے رہے ہیں، جو مہک رہے ہیں، جو اجلے ہیں۔ کوئی جانور آ کر پیلی کو تباہ نہ کر جائے۔ جانور تو جانور ہی ہوتے ہیں۔ جانوروں آج کل بہت سارے بیلوں سے جانور نکلے ہوئے ہیں، سیالکوٹ کے بیلے سے نکلے سیالکوٹی، لاہور کے بیلے سے نکلے لاہوری، حافظ آباد کے بیلے سے نکلے تو حافظ آبادی، جہلم کے بیلے سے نکلے تو جہلمی۔ جانور تو جانور ہیں، ہمیں جانوروں سے غرض نہیں ہے، ہم تو اپنی پیلی کو محفوظ رکھیں گے۔ اب غور کرو جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیانتداری سے میں جمعۃ المبارک کے خطبات پر بھی، کورونا سے پہلے میں 3 جگہ جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتا تھا، ابھی 2 جگہ دیتا ہوں۔ میرا اعلان ہوتا کسی مسلک کا بندہ بھی آئے ہماری بات سنے۔ ہم ایسی سوچ نہیں رکھے تھے کوئی نہ آئے، کیوں نہ آئے؟ گندا کپڑا اگر دھوبی کے پاس نہیں آئے گا تو دھلے گا کیسے؟ اگر علاج کرنا ہے، تم ڈاکٹر ہو، علاج کرنا ہے تو پھر یہ نہ بورڈ لگاؤ فلاں آئے نہ فلاں آئے۔ مریض آئے علاج کریں گے، انجیکشن کی ضرورت ہے انجیکشن لگائیں گے، آپریشن کی ضرورت ہے آپریشن کریں گے۔ حضرات دیانتداری سے یہ میں بات کرنے لگا ہوں، اور اگر یہ بات آپ کے آج پلے پڑ گئی، حافظ صاحب کے والدین کی روحیں خوش ہوں گی اور آپ کے من میں اجالا پیدا ہوگا۔ لیکن دیانتداری سے آپ نے اس کا وزن کرنا ہے۔ ایک جماعت کتنے عرصے سے 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال سے عبادت کر رہی ہو، مسجد بنا رہی ہو، تبلیغ کر رہی ہو، 500 سال سے 600 سال سے، ٹھیک ہے، اس میں ولی ہونے چاہیے یا نہیں؟ رزلٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو صفر ہو تو
اب سمجھے نا، غور تو کریں نا کہ رزلٹ کیا ہے. 600 سال سے تبلیغ ہو رہی ہے، مسجدیں، درس قرآن، درس حدیث، قرآن تفہیم القرآن، سب کچھ ہے. حضرات آپ نے اتنی محنت کی ہے، کوئی ایک اللہ کا ولی دکھائیے. دعویٰ ہے ہمارا. دوسری سائڈ پہ چلے جائیں، اتنی محنت. آپ کتنے عرصے سے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم سے کتنے عرصے کی کیا بات پوچھتے ہو، ہم شروع سے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ، آپ شروع سے ہی ہوں گے. شروع سے ہیں آپ، تو جب آپ شروع سے ہیں تو پھر 1300-1400 سال ہو گئے ہیں. جی بالکل ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا اتنی محنت، یا حسین اپنا جسم بھی پھاڑ دیا، اور اتنی نسبت کا حیا کہ وہ ایک گھوڑے کا سنا تھا، اس جیسا گھوڑا بھی رکھ لیا، نیچے سے بھی گزرے، اس کا جھوٹا بھی پیا، سب کچھ کیا. اتنی محنت کی، مودت اہل بیت علی کے نام پر اش کر اٹھے، یا حسین کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. اتنی محنت کرنے کے بعد آپ میں تو 70% سے زیادہ ولی ہونے چاہیے. آپ میں تو اولیاء ہونے چاہیے. جتنا یا حسین پاک سے پیار ہے، جتنا مولا علی سے پیار ہے، جتنی مودت اہل بیت کا ڈھنڈورا ادھر ہے، تو تم میں تو سب سے زیادہ ولی ہونے چاہیے. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ آئی ہے نا. اب یہ بات سمجھو گے تو انشاءاللہ عقیدے کی دنیا میں کبھی مار نہیں کھاؤ گے. جی اب غور کیجیے. اچھا ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ساتھ ہی ہمارے جلالی صاحب بھی ساتھ ہمارے ہم سفر ہیں، اور دیگر علماء بھی ہیں. میں ایک سادی سی مثال دیتا ہوں، اور آپ زمیندار لوگ ہیں تو چلو میں قریب کی مثال دیتا ہوں. ٹیوب ویل بھی چل رہا ہو، پانی بھی آ رہا ہو، کھالا بھی ٹھیک ہو. کھالا کہتے ہیں، نالا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کھال کہتے ہیں. کھال بھی ٹھیک ہو، پانی بھی آ رہا ہو. پہلی پیچنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو. سراب ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے نا. اچھا عجیب بات ہے کہ ٹیوب ویل بھی چل رہا ہے آپ کے بقول، کھال بھی ٹھیک ہے، پانی بھی آ رہا ہے، پہلی خشک ہے. غور کیجئے گا، پہلی کیوں خشک ہے؟ اب زمیندار سمجھدار دیکھے گا یار پانی بھی آ رہا ہے، ٹیوب ویل بھی چل رہا ہے، دیکھو کسی جگہ سوراخ تو نہیں، پانی ادھر جا رہا ہے. تو سمجھدار زمیندار دیکھے گا کہ اس جگہ سے پانی ٹوٹا ہوا ہے، اس جگہ سے سوراخ ہے، پانی آگے جا ہی نہیں رہا. حضرات اگر تمہارے سجدوں کے ٹیوب ویل چل رہے ہیں، اگر تمہارا کھال بھی ٹھیک ہے، رستہ بھی ٹھیک ہے، جو نور آ رہا ہے وہ کون سے سوراخ میں جا رہا ہے؟ پہلی میں ایک بھی داتا صاحب جیسا پودا نہیں، پہلی میں ایک بھی سلطان باہو جیسا پودا نہیں، پہلی میں ایک بھی مہر علی، جماعت علی، ہند الولی، غوث جلی. پہلی خشک ہے. پہلی کیوں خشک ہے؟ اور اگر ہم سے پوچھو تو پھر ہم مشورہ دیتے ہیں. مشورہ یہ دیتے ہیں حضرات ٹیوب ویل آپ کے بقول چل رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، لیکن دیکھو کہ اس کھال میں کہیں حضور کی بے ادبی کا سوراخ تو نہیں، کہیں صحابہ کی بے ادبی کا سوراخ تو نہیں، کہیں اہل بیت کی بے ادبی کا سوراخ تو نہیں، کہ سارا نور ادھر جا رہا ہے، ساری محنت ادھر جا رہی ہے. حضرات چلو سال میں 10 دن ہی صحیح، لیکن بندہ زور لگائے تو پانی توڑ تو پہنچنا چاہیے. ہاں جی، لیکن پھر بھی نہیں پہنچتا. جیسا اندھیرا تھا ویسا ہی ہے، اجالا کوئی نہیں. تو حضرات اب سمجھ میں 2 جملے کہنے لگا ہوں کہ ٹیوب ویل بھی چل رہا ہو، پانی بھی آ رہا ہو، تو ادھر بھی پہلی خشک ہے، ادھر بھی پہلی خشک ہے. اب دیکھو سنیوں کی پہلی.
अहले सुन्नत का ट्यूबवेल भी चल रहा है, पानी भी आ रहा है और पहली हरी भरी। वलियों के पौधे ही पौधे हैं, बल्कि दरख्त ऐसे हैं कि एक एक दरख्त इतना इतना फल दे रहा है कि सैकड़ों साल हो गए हैं जमाना उस दाता के दरख्त से पानी पी रहा है, फल खा रहा है, उस गरीब नवाज के दरख्त से छांव ले रहा है, फल खा रहा है। कैसी हरी भरी पैली है। अब हजरात मैं आपके सामने रिजल्ट देने लगा हूं और मोहब्बत से देने लगा हूं, और अगर यहां पर ही तकरीर मुख्तसर करके ख़त्म कर दूं, पैगाम मैंने दे दिया है, लंगर पहुंच गया है। आप हजरात अब नतीजा निकालें कि वली जिधर हैं, वली जिधर हैं, आपको मानना पड़ेगा जिस जमात में वली हैं। मेरे नौजवानों, ऐसे ऐसे करके गुमराह ना हो जाओ, जिसका क्लिप सुना उसी के पीछे चल पड़े, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। जो जितना ज्यादा डॉक्टरों के पास जाता है वो ज्यादा बीमार होता है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, लफ्जों की बंडलियों के पीछे ना चलिए, गौर कीजिए। बड़े लच्छेदार लोग ईमान को लूटने के लिए आज बाजार में आ गए हैं। गौर करना है कि ईमान और अकीदा जिस जगह जमा होता है, अमल और अकीदा जिस जगह जमा होता है, हासिल विलायत है। अब वली जिस जमात में है वो जमात सच्ची है, उसकी ही नमाज है, उसकी ही इबादत है। जिसके अंदर वली है, जिसकी कबूल है, उसी का सजदा है, उसी की तिलावत है, उसी की मुवद्दत अहले बैत है, उसी की मोहब्बत अहले बैत है। अब गौर कीजिए, मैं हजरात आपके सामने ये रिजल्ट देना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जितना खूबसूरत मजमा है और जितना ज़ौक़ व शौक़ है और सादात का फैज़ भी आप ले रहे हैं, अगर आपकी समझ में आई आप वजद करेंगे। वली उधर भी नहीं, वली इधर भी नहीं। इधर सहाबा का नारा है लेकिन वली कोई नहीं, इधर अहले बैत का नारा है, वली कोई नहीं। हम अहले सुन्नत में एक नहीं हजारों असहाबे काफ जैसे वली हम दिखा सकते हैं। अब रिजल्ट सुनो, एक जुमले पर अगर समझ आई तो फिर मुंह भी खोलना है, आवाज भी निकालनी है, और फिर लोगों को बताना भी है कि हमारे पीछे दाता अली हजवेरी हैं, मेहर अली हैं, जमात अली हैं। अब आहिस्ता से मैं कहने लगा हूं, लेकिन आपने समझ के बोलना, जिसको समझ ना आई वो बेशक ना बोले। वली अहले सुन्नत में है। पता चला करबलाई भी सुन्नी है, मौलाई भी सुन्नी है, और वली भी सुन्नियों में है, अली भी सुन्नियों में है। आप तवज्जो कीजिए, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ी दलील के साथ बात, ये नहीं ऐसी बात नहीं है हम या रब का कुरान पेश करते हैं या हुजूर की जुबान पेश करते हैं। बात दलील के साथ होगी, दलील के बगैर बात नहीं है। अब तवज्जो कीजिए, वली जिस जमात में है, अली उधर ही है। हजरात वैसे मैं एक और समझाने के लिए बात अर्ज कर दूं, इंसल्ट के लिए नहीं, समझाने की। जब मौला अली का नाम आए ना, मचल जाया करो, ऐसे हाथ उठा उठा के ना। क्यों? मैं क्योंकि मेरी एक तबीयत है कि मैं बुलाता नहीं हूं। मेरा ये नजरिया है कि अगर दिल मजबूर करे तो सुबहान अल्लाह का अजर है और बूटा जन्नत में लगता है। खतीब मजबूर करे तो मुझे नहीं पता, किसी से फतवा ले ले। नातखा मजबूर करे तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिल मजबूर करे ना कहे सुबहान अल्लाह, फिर कहोगे तो जन्नत की खुशबू आएगी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जब मौला अली का नाम आए, सहाबा का नाम आए, तो जैसे आप देखते हैं ना कि ऐसी 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 हाथ उठा के दाद होती है। जी मैं किसी वजह से बात कर रहा हूं, आप तवज्जो कीजिएगा, उसमें एक राज है और मैं खोलने लगा हूं। आप अपनी तबीयत बदलें। आपको देखने की वजह से लोग बदजन होते हैं और वो समझते हैं कि यार हो सकता है मोहब्बत अहले बैत उधर हो।
मुहिब्बान आले बैत उधर हूं। बात समझ रहे हैं या नहीं? सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हजरात याद रखें, जो दिखता है वो बिकता है। बाजार के अंदर आप जाए ना आज, तो आर्टिफिशियल फूल ऐसे खूबसूरत लोगों ने लगाए हुए हैं, और दूर से पता चले कि यार ये बड़े, ये तो असली हैं, यही असली है। और वो बुला भी रहे हों, देखो ले जाओ ले जाओ, असली माल है, असली माल है, ऐसे ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे करके, असली है ले जाओ, हैं जी, ऐसे 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 करके ले जाओ, असली है। और जिनके पास असली है उन्होंने शटर ही डाउन रखा हो। नहीं समझ रहे? रात में सुनियो, दर्द आपके सामने रख रहा हूं। बचाओ दूसरों के ईमान को, जो देखने वाले हैं, कि जब मौला अली का नाम आए, हाय हाय हाय, दूसरों को ये अंदाजा हो जाए कि सुन्नी भी अली को नहीं मानते, सुन्नी ही अली को मानते हैं। अब मैं जैसे चाह रहा हूं कि आप ऐसे हाथ उठाएं नारे हैदरी पर, और हजरात आपको उठाने भी चाहिए, क्योंकि हम सुन्नी, हमें मसले को नहीं, हम ना राफजी हैं ना हम खारजी हैं, हमें तो कोई दर्द ही नहीं, हम तो अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत हैं। तो मौला अली के नाम पर जो हाथ नहीं उठाता उसकी अपनी किस्मत है ना, उसकी किस्मत ही बैठी हुई है, उसके दरवाजे ही बंद हैं। यार सुन्नी कैसे मौला अली का नाम ले? नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अब देखने वाले का क्या कहेंगे? तो अगर आपका हाथ नीचे हो, मौला अली का नाम भी हो, सहाबा का, अहले बैत का नाम, हुसैन पाक का नाम भी हो, ठीक है ठीक है, देखने वाला क्या कहेगा? जिधर से आवाजें आ रही हैं, माल उधर ही असली है। आज इस लिहाज से हजरात गौर कीजिएगा, मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी आपको ये मौला अली पाक का नाम आए ना, या इमाम हुसैन पाक का नाम, तो खुल जाया करो, खिल जाया करो, अरे चेहरे चमक जाएं, और इस अंदाज में बोला करो कि लोग वाकई कहें वली भी इधर हैं, अली भी इधर है। बात समझ में आई है या नहीं आई? अब भी अगर सुस्ती करो तो फिर ये आपकी किस्मत है, मैंने तो समझा दिया है हजरात। इसलिए मैंने सिर्फ एक बात आपके सामने रखी है कि सजदे का वजन अकीदे के साथ, या हुसैन का वजन भी, या अली का वजन भी। और अगर अकीदा सही नहीं तो फिर 100 मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा भी या अली कहो। क्या हिंदू नहीं कहते? क्या सिख या हुसैन नहीं कहते? कहते हैं, लेकिन अजर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अजर उसी को मिलेगा जिसका नजरिया ठीक होगा, जिसका अकीदा ठीक होगा। और हजरात अल्लाह का शुक्र है 1400 साल से जो ठीक नजरिए वाले अली अली कर रहे हैं, आज वली उनमें है, मेहर अली उनमें है, जमात अली उनमें है, हिंदुल वली उनमें है, गौसे जली उनमें है, इमाम आजम गौसे आजम उनमें है। ये बात कितनी खरी बात है अगर आपकी समझ शरीफ में आ जाए। हजरात अब गौर करना है, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं मोहब्बत के साथ। पहला पैगाम मैंने दे दिया है कि वजन अकीदे के साथ है। क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। और अब इस लिहाज से मैं अब दूसरी बात आपके सामने मोहब्बत से रखना चाहता हूं। रह गई अजमत अहले बैत, शान अहले बैत, मकाम अहले बैत, जो हजारों साल बंदा बयान करता रहे, बयान हो ही नहीं सकता। सदात को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, और सैयदजादों को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, अहले बैत को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, वो किसी का हो नहीं सकता। और अगर समझने के लिए मैं एक इशारा कर दूं, आप समझना चाहें तो मैं एक इशारा कर दूं। अल्लाहु अकबर। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हजरात इस आयत मुबारका की तफसीर आपने कितनी मर्तबा सुनी होगी, कितने उलमा से आपने सुनी होगी, लेकिन हजरात मैं आपके सामने एक इशारा रखने लगा हूं। अगर आपकी समझ शरीफ में इंशाल्लाह आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर नूर और सरूर आएगा। अब तवज्जो कीजिए।
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی قسم فرمائی ہے، اور قسم اللہ نے شہر مکہ کی فرمائی ہے. ایسی بات ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، شاہ صاحب موجود ہیں، کتنی مرتبہ آپ شاہ صاحب سے بھی آپ سن چکے ہوں گے. قسم اللہ نے فرمائی ہے مکۃ المکرمہ کی، لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم ہے. آگے وجہ قسم کیا ہے؟ وجہ قسم حضور کے قدمین ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ وجہ قسم ہے. اس پر سیدی اعلیٰ حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگو وجہ قسم ہی وجہ عظمت ہے. اب پی جائیں تو آپ کی مرضی، وجہ قسم ہی وجہ عظمت ہے. اب وجہ قسم کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وجہ قسم بیت اللہ نہیں، وجہ قسم میزاب نہیں، وجہ قسم مقام ابراہیم نہیں، وجہ قسم رکن یمانی و شامی و صفا و مروہ، میزاب رحمت، جبل رحمت، مزدلفہ، مقام عرفات، یہ وجہ قسم نہیں، وجہ قسم اللہ نے خود بیان کر دی. اور اگر صرف اقوال پر ہوتی یا احادیث پر ہوتی تو یہ بحث ہو سکتی تھی کہ یہ حدیث کی یہ قسم ہے، کیونکہ جب نہ ماننا ہو تو پھر ہمارا سوکھا سا علاج ہے، اور ضعیف ہے جی، ہمارا سوکھا سا ہے نا جی، جو لوگ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا. تو اس لحاظ سے اگر حدیث بھی ہوتی تو پھر بھی اس پر بحث ہوتی ہے کہ یہ مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع ہے، منقطع بمعنی اقص ہے، مطرب ہے، شاذ ہے، منکر ہے، سیلی ذاتی ہے، سیلی غیری ہے، حسلی ذاتی ہے، حسلی غیری ہے، غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے. پھر تو بحث ہو سکتی تھی، لیکن حضرت نص قطعی ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وجہ قسم خود بیان کر دی. وجہ قسم حدیث میں نہیں، وجہ قسم اقوال صحابہ میں نہیں، وجہ قسم خود قرآن بیان کر رہا ہے، وجہ قسم خود اللہ بیان فرما رہا ہے. وَأَنْتَ، اب اگر آپ وہ سبق یاد رکھتے جو میں نے پیچھے دیا ہے تو پھر سب کے ہاتھ بھی اٹھ جاتے، منہ بھی کھل جاتے. فرمایا وجہ قسم کیا ہے؟ وَأَنْتَ، وَأَنْتَ، ہائے ہائے، سمجھداروں کے لیے یہاں ذوق ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب قسم اس لیے ہے کہ آپ کے قدم لگے ہیں، آپ کے یہاں قدم لگے ہیں، قدم لگے ہیں. اب یہاں حضرات میں ایک جملہ عقیدے کا بھی ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. آگے جانے سے پہلے یہاں پر حضرت شاہ صاحب موجود ہیں اور دیگر سادات اور علماء کی موجودگی میں ایک ایسا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اعتراض بھی ہے اہل سنت پر، چونکہ میں عقیدے کے اعتبار سے بیان کرنے کو اہمیت دیتا ہوں، اصلاحی معاشرہ کا قائل ہوں جی. دونوں چیزیں عقیدے اور عمل پر بات کرنے والی گفتگو میں پسند کرتا ہوں. اب اس پر غور کیجئے، جہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کیا پورے مکے میں قدم رکھے تھے؟ پورے مکے میں تو قدم نہیں رکھے تھے، کچھ جگہ پہ قدم رکھے تھے، لیکن قسم تو پورے شہر کی ہے، پورے بلد کی ہے. حضرات پیچھے سے بھی اگر سمجھ آئے گی تو آواز بھی آئے گی کہ پورے شہر کی قسم ہے، لیکن پورے شہر میں قدم نہیں لگے. بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا حضرات، یہاں بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری سنیوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ایک بابا گولڑے کا ہے، ایک بابا اجمیر کا ہے، ایک بابا سیال شریف کا ہے، ایک بابا بغداد شریف کا ہے. ایک بابے کی وجہ سے تم پورے شہر کو شریف کہہ رہے ہو، بغداد شریف، لاہور شریف، اجمیر شریف، سیال شریف، گولڑا شریف. ایک بابے کی وجہ سے تم شریف کہہ رہے ہو. میں نے کہا کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے مانا کے مہر علی ہیں، مانا کے جماعت علی ہیں، مانا کے ہند الولی ہیں، مانا کے غوث جلی ہیں، مانا کے داتا علی حجویری ہیں. یہ مانا تو میں کیا مسئلہ کیے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں چور بھی ہیں، وہاں ڈاکو بھی ہیں، گولڑے میں ڈاکو بھی ہیں،
अजमेर में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हुजूर के बेअदब भी हैं, लेकिन पूरा अजमेर शरीफ, एक बाबे की वजह से शरीफ, एक मेहर अली की वजह से शरीफ, एक जमात अली की वजह से अलीपुर शरीफ। तो ये क्यों है? मैंने कहा ये कुरान ने हमें बताया है। कहने लगे जी कैसी बात करते हो? मैंने कहा ये पढ़ा है, ला उक़सिमु बिहादल बलद। कहने लगा यहां कहां लिखा है? मैंने कहा कि क्या पूरे शहर में कदम लगे थे? नहीं। तो मैंने कहा वहां अबू जहल नहीं था, वहां अबू लहब नहीं था, वहां काफिर नहीं थे, वहां तो ज्यादा दुश्मन रसूल थे, रब के ना मानने वाले थे। लेकिन कसम रब ने पूरे मक्के की फरमाई। अबू जहल के होते हुए कसम, अबू लहब के होते हुए कसम, मुनाफिक के होते हुए कसम, काफिर के होते हुए कसम। या अल्लाह, एक महबूब की वजह से तू पूरे शहर की कसम फरमा रहा है, क्या वहां अबू जहल नहीं? फरमाया चुप कर, जब देखा जाता महबूबों को देखा जाता, चोरों को नहीं देखा जाता। जब देखा जाता है चोरों को नहीं देखा जाता, महबूबों को देखा जाता है। एक और मिसाल छोटी सी यहीं से दे दूं, यहीं से दे दूं। एक पहाड़ी के एक दरख्त की एक टहनी से आवाज आई कि मैं तेरा रब हूं। और मुझे खुशी है आप इल्म सुनने वाले लोग बैठे हो, क्योंकि चेहरे चमक रहे हैं ना। बोले या ना कोई बोले, हमने देखना कि चेहरे में नूर कितना है, क्योंकि अंदर सुकून हो तो चेहरे पे नूर आता है। और मुझे हर एक का चेहरा मुतमिन नजर आ रहा है। अब तवज्जो कीजिए जो बात समझने, एक दरख्त की एक टहनी से नूर और उसका ज़ुहूर, मैं तेरा रब हूं। जब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाने लगे, रब ने फरमाया फखला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। जूते उतारिए जी, जूते उतारिए, जूते उतारिए। पता चला ये जूते उतारना, उठाना और जूते सीने से लगाना ये जो सारी जहते हैं कि बड़े सगीर का मसला नहीं, ये तो कुरान हल कर रहा है। बहरहाल मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, वक्त मेरे पास कम है। अब गौर कीजिए क्या है, फरमाया जूते उतारिए, ऐसे ही है। आगे वजह क्या बयान की जा रही है? इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। फरमाया कि आप वादी मुक़द्दस में दाखिल होने लगे हैं। हजरत गौर कीजिएगा, वादी मुक़द्दस में दाखिल होने लगे हैं, लेकिन आप जूते उतारिए। पता चला कि कुछ दरगाहें ऐसी होती हैं, कुछ बारगाहें ऐसी होती हैं, जब उनके करीब जाएं तो बंदे को सोचना चाहिए। बंदे को क्या करना चाहिए? बोलिए, बस कर दें, कर देते हैं ना, उल्टी तो आई नहीं कि करनी है यार। अब तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए ना, जो बात मैं आपके सामने रखना चाह, और ये यहां तक आप पहुंच आए कि रब उसको वादी मुक़द्दस कह रहा है। उलमा की जुबान में मुक़द्दस को शरीफ कहते हैं, अगर तर्जमा करें तो। हाँ जी, शरीफ। मुक़द्दस का क्या माना है? चंद शाह जी से पूछो, शरीफ है। जूते उतारिए आप वादी शरीफ।
لیکن یا اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وادی تو پورا علاقہ ہوتا ہے، یہ سونا وادی ہے، یہ جہلم وادی ہے، یہ فلاں وادی ہے، اس میں ایک شہر بھی نہیں ہوتا، اس میں تو سارا علاقہ ہوتا ہے، کتنے پہاڑ ہوتے ہیں۔ یا اللہ تو اس کو ایک درخت کی ٹہنی کی وجہ سے پوری وادی کو شریف کہہ رہا ہے، مقدس کہہ رہا ہے۔ یا اللہ ایک پہاڑی کی ایک درخت کی ایک ٹہنی، چلو ہو جاتا تو ٹہنی نہیں درخت کہہ جاتا، درخت نہیں پہاڑی کہہ جاتا، تو نے پوری وادی کو شریف کہا۔ فرمایا سمجھنے والی بات سمجھ، جس چیز کو میرے ساتھ یا میرے محبوبوں سے نسبت ہوتی ہے، تھوڑی شے کو بھی ہو سارے زمانے کو نواز دیا جاتا۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں اور محبت سے عرض کرنے لگا ہوں۔ ٹہنی سے صرف آواز آ رہی تھی، یہ نہیں کہا کہ میں ٹہنی بن گیا ہوں، یہ نہیں کہا، لیکن ٹہنی کے صدقے درخت بھی، درخت کے ساتھ پہاڑی بھی، پوری وادی مقدس ہے۔ حضرات صرف اس سے آواز آ رہی تھی، لیکن رب کس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو حتی یتقرب الی بالنوافل، جو نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، بخاری پڑھ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ درخت کی ٹہنی کو یہ نہیں کہا، لیکن پوری وادی مقدس ہے، تو جس کی زبان بن جائے، جس کی آنکھیں بن جائیں، جس کے قدم بن جائے، وہ ولی جس جگہ لیٹے، کیا وہ گولڑا شریف نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ اجمیر شریف نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ بغداد شریف نہیں ہو سکتا؟ ایک ٹہنی کی وجہ سے پوری وادی شریف ہے، تو غوث پاک کی وجہ سے بغداد شریف کیوں نہیں؟ مجھے خوشی ہے کہ آپ علم کو سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر چلو ایک اور بات بھی آ گئی ہے، رہنے دیتے ہیں۔ اب قسم حضور نے حضور کے قدموں کی فرمائی نا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ کے قدموں کی قسم ہے۔ حضرات بڑے میٹھے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور کے قدم وجہ قسم ہیں، وجہ عظمت بھی حضور کے قدم ہیں۔ اب غور کیجئے کہ وجہ عظمت جب حضور کے قدم ہیں، تو حضور کے جو قدم پاک ہیں، حضور کی ذات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ہماری اور حضور کی ذات کے اعتبار سے نہیں نا۔ ہمیں تو آنکھیں بھی سونی لگتی ہیں، ہمیں تو لب بھی سونے لگتے ہیں، ہمیں تو ایڑیاں بھی سونی لگتی ہیں۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، قدموں پر ہی نگاہوں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جد چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم تو ایڑی، سبحان اللہ، ایڑی ہی نظر آ جائے۔ بابا غلام فرید پتہ کیا کہتے ہیں؟ سونا چہرہ نہ دکھا، اپنا تلوہ دکھا، وہ جلوہ ہی میرے لیے کافی ہے، ایک تلوہ دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور کی ذات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کیا حضور کے قدم افضل ہیں یا حضور کے لب؟ مسئلہ حل ہو جائے گا یہاں پر، اور اگر یہاں سمجھ کر نہیں بولے گا تو پھر مسئلہ شٹر ڈاؤن والا ہی ہے۔ ہاں، اور اب غور کیجئے گا، قدم افضل ہیں یا لب؟ قدم جہاں لگیں، رب کو وہ شہر اتنا عزیز ہو، وہ شہر اتنا عزیز ہو کہ اس شہر کی قسم جس حسین کے گلے پر حضور کے لب لگے ہیں، یہاں پر ایک اور جملہ کہہ دوں، محبت سے کہہ دوں نا، اگر قدم لگے ہیں تو اللہ پورے مکے کی قسم فرما رہا ہے، جس ماں کے پیٹ میں حضور 9 مہینے رہے۔ اچھا صرف قدم لگے ہیں، شاہ جی بیٹھے ہیں، صرف قدم لگے ہیں، رب قسم فرما رہا، لا اقسم بہذا البلد، تو جہاں سونا خود لیٹا ہے،
اس کے ساتھ دو یار لیٹے ہیں. لا اقسم بهذا البلد. حضرات غور کیجئے، میں ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ کا یہ ذوق تو بتاتا ہے رات ختم ہو جائے مدینے والے کی بات ختم نہ ہو. جی ایسی بات ہے. اللہ اکبر. اب جہاں قدم لگے ہیں تو جس حسن کے لیے سجدہ لمبا کیا تھا، میں یہاں ایک سبق پڑھا جاؤں حضرات. جس طرح حسین پاک پہ بولتے ہو اس طرح حسن پاک پہ بھی بولا کرو. اور میں سب سے کہوں گا اگر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو امام حسن پاک کی شان پر سارے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. حضرات یہ ایک ایسا ظلم ہو رہا ہے زمانے میں کہ امام حسین پاک کا تو نام لیا جا رہا ہے، حسین پاک کا نام لیا جا رہا ہے. آج محفلیں بھی ہیں، آج کانفرنسیں بھی ہیں، لیکن اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہیں امام حسن کا یوم شہادت کا پتہ ہے؟ میں ہاتھ نہیں کھڑا کرانا چاہتا، بہت کم ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسن کانفرنسیں کتنی ہوئی ہیں؟ کتنی ہونی چاہیے؟ حضرات غور کریں. امام حسین پاک قربان جائیں، امام حسن پاک قربان جائیں، لیکن امام حسن پاک کی بارگاہ میں ایک جملہ ہی عرض کر دوں. امام حسین کے امام کا نام امام حسن ہے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمیں جب امام حسین پاک کے لیے کوئی اگر یہ حدیث پیش کرے تو ہمیں قبول ہے سجدہ لمبا کرنے والی، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ سجدہ لمبا کرنے والی حدیث، ممبر سے اترنے والی حدیث سب سے پہلے امام حسن کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں ہے. لیکن وجہ کیا ہے حضرات؟ دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ تم 10 دن لنگر بھی پکاؤ، تم پورا مہینہ کانفرنس بھی کرو، امام حسین کا نام لو. امام حسن کا نام کیا وہ مولا علی کے بیٹے نہیں؟ کیا کہ وہ سیدہ زہرا کے بیٹے نہیں؟ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ایک طبقے میں 12 اماموں میں صرف لکھا جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، بولا نہیں جا رہا. اگر ایک چلو ٹھیک ہے اپنا مذہب ہی صحیح، اگر ایک شہزادے کے لیے کوڑا بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس شہزادے کے لیے آدھا پیالہ بھی زہر کا نہیں. وجہ حضرات غور کیجئے، غور کر. وجہ کیا ہے؟ ادھر تو مسئلہ ہے حضرات، ادھر مسئلہ کیا ہے؟ ادھر مسئلہ ہے حضرت امیر معاویہ کی صلح کا. اب ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ. جسے سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ. ادھر تو مسئلہ ہے حضرت امیر معاویہ کی صلح کا، اور سنی کو کیا مسئلہ ہے؟ سنی کو کیا مسئلہ ہے؟ سنی تو دونوں کے بارے میں کہتا ہے یہ مملکت شہادت کے تاجدار ہیں، کان نبوت کے در شاہ سوار ہیں، ملک ولایت کے سلطان ذی وقار ہیں، سلطنت روحانیت کے شہریار ہیں، تقدیس و عظمت کے روشن مینار ہیں، نور الانوار سر الاسرار ہیں، قافلہ سرار عشق ہیں، کاشف سرار عشق ہیں، محبت انوار عشق ہیں، شہزادے گل کو قبا ہیں، راقب دوش مصطفیٰ ہیں، امین امانت خدا ہیں، جلوہ شمس الدعا ہیں، نقش بدر الدجا ہیں، پیکر صدق و صفا ہیں، نواس سید الثقلین ہیں، زینت بزم کونین ہیں. اوے حیدر کے دل کا چین ہے، ایک حسن ہے دوسرے حسین ہیں. یار ویسے اتنا ذوق اور اتنا شوق ہو اور نعرے تحقیق پہ ہاتھ دے نیچے ہوں تو میں کیا سمجھوں گے؟ سارے ہاتھ اٹھاؤ. علامہ صاحب میں لگاتا ہوں نعرے تحقیق، نعرے تحقیق. آپ نعرہ لگانا ہے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین نہیں. سنو مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں. مجدد الفسانی فرماتے ہیں صرف یا حسین یا حسین یا حسین.
یہ رافضی کی علامت ہے، سنی کی علامت ہے. یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن. سنی کی علامت ہے یا حسن یا حسن. اب اور ایک کلا کانا نعرہ نہ لاؤ، یا حسین یا حسین. یا حسین سے بھی ہمیں درد نہیں، لیکن یا حسن کدھر ہیں؟ کیا وہ مولا علی کے بیٹے نہیں؟ کہ وہ سیدہ زہرا کے بیٹے نہیں؟ اور سنو، دو تاریں لگیں تو بلب جلتا ہے، ورنہ اندھیرے ہی رہتا ہے. جدھر دو ہیں، جدھر دو جلی ہیں، دیکھ داتا نظر آئے گا، باہو نظر آئے گا. تو جدھر ایک ہے ادھر اوپرلا بھی کالا ہے، نیچرلا بھی کالا ہے، اندر بھی کالا ہے، باہر بھی کالا ہے. کیونکہ ایک تار سے تو نہیں جلے گا نا. یا حسن، ہاتھ نیچے تے تہاڈی قسمت ہن پتہ نہیں کتھے وے. یا حسن یا حسن یا حسن. اے دیکھو نا شاہ جی، ایسے شاہ جی سبحان اللہ، صدقے جاواں کہ جب حضرت امیر معاویہ کا نام آیا ہے تو شاہ جی کے چہرے پہ نور. شاہ جی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، شاہ جی داد دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ شاہ جی ہونے کا یہ نشانی ہے. بندہ حسنی بھی ہو، حسینی بھی ہو، حسنی بھی ہو، حسینی بھی ہو. ہاں جی اچھا غلط سنو یار. حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. امام حسن پاک کو فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، ممبر پہ بٹھایا، یہ میرا بیٹا سید ہے. ابنی ھذا سید کا ترجمہ کروں؟ علماء بیٹھے ہیں. ابنی ھذا سید کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ ابنی ھذا سید، یہ شاہ جی ہیں، یہ شاہ جی، یہ شاہ جی، یہ شاہ جی ہیں. سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹے شاہ جی ہیں، لیکن شاہ جی کا کام کیا ہوگا؟ صلح کرائیں گے. اور صلح کرائی حضرت امیر معاویہ سے. بخاری میں بین المسلمین، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائی. ایک جملہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا، حضرات جتنا مرضی زور لگا لے، کربلا والوں نے یہ سبق دیا ہے، بے شک ہزاروں ادھر ہوں، تیرے لیے 72 ہی کافی. ڈر نہ ڈر. جو حسین حسن پاک کا نام لے اسے اندر ڈر کیسا ہے؟ اب اگر سمجھ آئی تو پھر بولنا ہے. حضرت امام حسن پاک نے صلح کی، بڑے شاہ جی نے صلح کی. جب بڑے شاہ جی نے صلح کر لیا، چھوٹے چھوٹے شاہ جی کو کیا مسئلہ؟ اللہ اکبر. اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دو نا ہر صحابی نبی، نہیں کچھ ہاتھ تھلے نو اینج نہیں کرنا، اینج نہیں کرنا. بندے سارے پاس ہو، ان جی بندہ پھیلا نہ لگ پوے. ہر صحابی نبی. اور شاہ جی میں کیا شاہ جی لڑائی صحابی نبی جنتی دی نہیں، نہ پنڈی میں نہ لاہور میں. صحابی نبی کی جنتی، صحابی نبی جنتی، یہ لڑائی نہیں نہ، مسئلہ ہر کا ہے. مسئلہ ہر کا ہر. یہ ہر کا جب آیا نا ہر، تو پھر درد ہوئی. اندر جو کیڑے تھے نکلے، ٹینچر پڑا، کیڑے نکلے ہر پہ. وہ میں نے کہا جی تو انو کی مسئلہ ہے. او بھئی آپ کو کیا مسئلہ؟ آپ سنی ہیں، سنیوں کا سٹیج، سنیوں کے پیسے، اور سنیوں کے اشتہار، سنیوں کا لنگر، سنیوں کے نعرے، سنیوں کی وجہ سے گاڑیاں، سنیوں کی وجہ سے نظرانے. تو پھر ہر سے کیا مسئلہ ہے؟
پھر تو ہر سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہر سے کیوں مسئلہ ہے؟ اگر سنی ہے تو کہہ ہر صحابی نبی. آئے ہائے 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 ہائے. اچھا ایک اور چھوٹی جی مثال دے کے تو بس گل مک گئی. شاہ جی دے 5 پتر. میں ایک مثال دین لگا ہوں چونکہ گل وڈی ہے تو وڈے ویڑے وہن لگا. اللہ اکبر. غوث پاک دے 5 پتر. ٹھیک ہے جی. ایک حاجی صاحب انہوں دے 5 پتر آن ویڑے مالے لڑائی ہو جائے تو لڑائی بھی مذہبی ہوئے گل ہوئے تے حاجی صاحب فائدے واسطے امت دے فائدے واسطے لڑائی نو ختم کرن واسطے بھی دے اسلام دا فائدہ ہے. حاجی صاحب راتی سلو کر لین. 5 پتر انہاں دے ہون تے سویرے 2 گلی چ ملن. کی بنی؟ انہاں کہ بننا کی حاجی صاحب نے صلح کر لی. حاجی صاحب نے صلح کر لی. کی بننا ہے؟ حلال دے سننا. حاجی صاحب نے صلح کر لی. ابا جی نے فیصلہ کر دیتا ہے. اللہ سانوں نہیں سی مسئلہ نہیں لیکن ابا جی نے کر لی ہے. 2 تے آکھن تے 3 آکھن نہیں 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 ابا جی نے بے شک کر لی. اسا نہیں مننا اسا نہیں مننا. لوگ آخنا بندے دے پتر بنو جب تہاڈے ابا جی نے صلح کر لی ہے تہانوں کی مسئلہ ہے؟ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں جب امام حسن بڑے شاہ جی نے صلح کر لیا پترو تہانوں کی مسئلہ؟ شاہ جی شاہ جی شاہ جی شاہ جی. حضرات غور کرو. شاہ جی وہی ہے. شاہ جی وہی ہیں جن کا عقیدہ بڑے شاہ جی کے ساتھ ملتا ہے. اور مسئلہ سنو اہل سنت کا کیا نظریہ کچھ کو بدگمانی نہ ہو. میرے سینے میں جو فیض ہے سادات کا ہے. ان کے قدموں کی جو دھول ہے ہمارے سینے میں لگتی ہے تو علم آتا ہے. ہمارے اہل سنت کا نظریہ ہے کہ کوئی سید زادہ ہو صحیح العقیدہ ہو اور اگر بے عمل ہو ادب فرض ہے. اہل سنت کا نظریہ رکھ رہا ہوں میں امام اعلی حضرت کو پڑھ رہا ہوں جی ذمہ دار ہوں. سید زادہ ہو صحیح العقیدہ عمل صحیح نہ ہو دھول پڑی ہے خیر ہے. الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. امام حسین اور ختم نبوت یہ بڑا موضوع ہے. آج چنگے چنگے بندے نہ چنگے چنگے بندے ہاں جی کی کریے جی برادری ہے. میں کہے مرضی کی کریے برادری ہے. میں کہے جو سرکار نے منہ موڑ لیا قبر چ تو چاہ پیندا پھرنے برادری کی لیندہ پھردا ہے. یاد رکھو مرضی کے ساتھ بولنا حرام ہے کھانا حرام ہے بیٹھنا حرام ہے اس کے ساتھ کلام حرام ہے. یہودی کا مسئلہ اور ہے عیسائی کا مسئلہ اور ہے سکھ کا مسئلہ اور ہے مرزئی کا مسئلہ اور ہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مرزئی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے ہاتھ ملاتا ہے تو خوش ہوتا ہے. مرضی اتنا خطرناک ہے اسے چھوٹا نہ سمجھنا. یہ ساری چدراہٹ یہ سارا ملک پنا یہ سارا جٹ پنا تو چیما پنا تو چٹھا پنا تو فلاں صاحب جی جب جنازہ جاتا ہے لوگ یہ نہیں کہتے چودھری صاحب آ رہے ہیں ملک صاحب آ رہے ہیں کہتے پیچھے ہو جاؤ جنازہ آ رہا ہے. اپنے ایمان کی فکر کرو اپنا ایمان سلامت رکھو. مرضی کے ساتھ ملنا بولنا اٹھنا بیٹھنا مجھے نہیں پتا ادھر ہیں یا نہیں چونکہ یہ سیالکوٹ کا جو ایریا ہے ادھر مضافات میں یہ بہت گند ہے اور لوگ ملتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں حتیٰ کہ رشتہ داریاں حتیٰ کہ تعلق داریاں فاتحہ پر آ جاتے ہیں. فاتحہ پہ کوئی مرضی آ جائے کہ دفعہ ہو جا اٹھ جا. جنازے میں آ جائے ہر جنازے میں اعلان ہو کوئی مرضی نہ ہے تو دفعہ ہو جائے. یہ حضور کی عزت کا سوال ہے حضور کی ختم نبوت کا سوال ہے. رات مر جانا جو قبر میں ہے وہ باہر نہیں. حسین کا نام لے کر تو بزدل بندہ ہو یہ نہیں ہو سکتا.
حضرات اس پر میں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بات تفصیلی کروں گا اور پوری دیانتداری سے بات ہوگی. حسین اور ختم نبوت، امام حسن اور ختم نبوت، مولا علی اور ختم نبوت، صدیق اکبر اور ختم نبوت، فاروق اعظم اور ختم نبوت. اب ختم نبوت حضور کی عزت کا مسئلہ، اور جب حضور کی عزت کے لیے ہاتھ اٹھے پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں گنبد خضرا میں حضور خوش ہوتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آپ کی سمجھ شریف میں بات آ گئی. اب مقتدر سامعین حضرات، میرے پاس وقت نہیں، خدا جانتا ہے آج اس جلسے کے لیے میں نے ایک جلسے کا پہلے ٹائم لیا ہوا تھا، وہاں بندہ بھیجا ہے صرف اس جلسے کے لیے. علامہ صاحب نے ترلا ایسا لیا کہ مجھے ماننا پڑا. اتاری صاحب، اللہ اکبر. اور جدھر اتاری آتا ہے ہمیں ادھر سے خوشبو آتی. ہاں جی، ادھر سے ہمیں بہتیاں گلاں فائدہ کوئی نہیں. اساں نیڑیوں گل مکاونی ہے، وارے شامیاں گلوں کریے جڑی اگاں بھی کم آؤں. ال انسان و اشارہ کافی است. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر. جہاں ہے اتاری وہاں نہیں بیماری. یہ بات یاد رکھو. اس لیے یہ بات میں اپنے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وہ سچا اتاری، وہاں نہیں ہوگی بیماری. وہاں پلپلا پن نہیں ہوگا، نہ رافضیت، نہ خارجیت، نہ تفضیلیت. صحیح ہے نا؟ یہ جو تفضیلیت ہے نا، تفضیلیت، حضرت صدیق، اس پر بات کریں گے بھی وقت نہیں ہے حضرات، کہ یہ رافضیت کی خالہ زاد بہن ہے. رافضی اور تفضیلی یہ کزن ہے، تفضیلی کزن ہے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں میں اعلیٰ حضرت کو پڑھوں. اعلیٰ حضرت تو میرا فیوریٹ موضوع ہے. امام اہل سنت و سبحان اللہ، اللہ اکبر. وہاں سے اسپیشل پگ آئی، انہوں نے کہا جی آپ کے سر پہ رکھنی ہے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی قبر سے مس ہو کے آئی ہے جو میرے سر پہ رکھی گئی ہے. ہاں جی، میں اس لیے اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا یار. آج بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت پہلے کہتے تھے، آج کہتے ہیں کون سے اعلیٰ حضرت، کون سی بریلی شریف. میں نے کہا وہی بریلی شریف. ہاں جی، سنیوں کا جلسہ ہو، عاشقوں کا جلسہ ہو، اور سیال کوٹو سدے چک ہو، اور اعلیٰ حضرت کا نام آدھے لوگ لیں آدھا نہ لیں، بات ہضم نہیں ہوتی. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت کو پھر میں عرض کروں گا، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں نے صرف اس جلسے کے لیے دوسری جگہ ایک اپنے ساتھی کو بھیجا. میں نے کہا یار میں لیٹ ہو جاؤں گا، لوگ ایسے کھجل ہوں گے، رات انتظار کرتے رہیں گے 12:30 بجے تک. جی، کیونکہ ان کے فون کرنے سے مجھے پتہ چل گیا کہ بیان کتنے بجے شروع ہونا ہے. اتنا تجربہ تو ہمیں ہو گیا ہے. اور 10 منٹ مجھے تقریر نہیں آتی. بات بھی تو کرنی ہے. اتنی محنت حافظ صاحب نے کی، حافظ شبیر صاحب نے، اللہ اکبر. اور اتنا آپ لوگوں کو اتنی محبت سے بلایا اور اتنا گلشن سجایا، تو پھر لنگر حسنی اور حسینی سارا ہونا چاہیے. اور جو میں نے پیغام دیا آج، جو نعرہ لگانا ہے، کیلا کانا نعرہ نہیں لانا، یا حسین یا حسین نہیں، یا حسن. یہ نعرہ ہر گلی میں لگے، ہر جگہ لگے، یا حسن یا حسن. ہر صحابی نبی، ہر صحیح کہنا ہے، ہر 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 ہر. یہ ہر جب ہوتا ہے نا، ہر بیمار کو لگتا ہے. ہر جو بیمار ہے اس کو ہر میں مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اور جو تندرست ہے اس کا یہ نعرہ، ہر صحابی نبی.
اللہ اکبر جل شانہ. اللہ پاک آپ کو خاص برکتیں اور رحمتوں سے نوازے اور آپ کو بہت، میں نے آپ کا شاید تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا ہے، لیکن آپ کے چہروں کی وجہ سے آپ کا جو ذوق اور آپ کا شوق ماشاءاللہ اور آپ کا جو حسن انتظام ہے اور سادات کی ماشاءاللہ سرپرستی اور حوصلہ افزائی، ایسے سید ہوں نا جو حضرت امیر معاویہ کے نام پر چمک جائیں. گدی بڑی نہ دیکھو، گڈی بڑی نہ دیکھو، جدھر بھی آپ بیعت ہو یاد رکھنا مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے. وہ جی بڑے سن، میں کیا بہت بڑے سن، لیکن ان تھوڑا جا دیکھ لو کہ صاحبزادہ صاحب کدھر جا رہے. ہاں جی یہ ضرور دیکھنا ہے اور بالکل دیکھنا ہے، اور دیکھے بغیر نہیں، آنکھیں بند کر کے اندھی عقیدت نہیں. عقیدت بعد میں، عقیدہ پہلے ہے. پہلے عقیدہ ہے پھر عقیدت ہے. پہلے عقیدہ ہے پھر بولو نا، پہلے عقیدہ ہے پہلے عقیدہ ہے. اب 5 مرتبہ آپ نے یا حسن یا حسین کہنا ہے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چے، ایسے نہیں شٹر ڈاؤن کر کے نہیں، شٹر اٹھا کے یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن. سبحان اللہ ماشاءاللہ. احباب دی وقار بڑی ہی خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ پاسبانی مسلک رضا سرمایہ اہل سنت صوفی با صفا جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرشید اویسی صاحب اپنی گفتگو سے ہمارے قلب و ذہان کو منور فرما رہے تھے. بلا تخیر عالم نبیل فاضل جلیل مقرر دشاں جناب حضرت علامہ علی رضا قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت مخصوص انداز میں ذکر اہل بیت اور ذکر والدین کی عظمت کے حوالے سے خوبصورت گفتگو فرمائیں. تمامی احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. جناب فاضل نوجوان مقرر دشاں حضرت علامہ مولانا علی رضا قادری صاحب اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلب و ذہان کو منور فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تمامی احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیے. حضرت علامہ مولانا علی رضا قادری صاحب اپنی خوبصورت گفتگو کا آغاز فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مل کے درود پاک پڑھے آجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی بقیہ سارا میں پڑھاں گا پر جتے آقا حسین دا نا آئے مل کے لے آجے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی نبی دیتی ماں حسین دی نبی دیتی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی
نبی دیتی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے گودے نبی وچ حسین پلیا گودے نبی وچ حسین پلیا ہے تیرا سونا امام جلیا پنج تہدا اے پنجواں جیے ہجے بھی پوچھنا حسین کی پنج تہدا اے پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا حسین کی ایران سب نے یزیدی ٹولے بغیر در تو حسین بولے ایران سب نے یزیدی ٹولے بغیر در تو حسین بولے شہیداں دی زندگی اجے بھی پوچھنا حسین کی آخری دفعہ پڑھے آجے تے ایک کے آجے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شافی روز جزا امام الانبیاء سرور سروران حبیب کبریا جناب احمد مجتبہ سردار مکہ المکرمہ والی مدینہ المنورہ بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ سبے اسراد دلہا میرے اور تواڈے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام قابل احترام عزیزہ نزی وقار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت دا بڑا احسان جس مالک کائنات نے رازق کائنات نے آج سانو ایتھے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی آج دی یہ محفل پاک بھائی حافظ شبیر وارسی صاحب آپ دے گھر انقاد پذیر ہے جس محفل پاک دی زیر صدارت پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید جان پیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما رہے نے میرے بہت عزت لائق صوفی اسلم صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ آوی تشریف فرمانے تقریر تساں پہلے سنی اور مفتی صاحب نے بڑی کمال تقریر کی تھی یہ جی تقریر کے سینے ٹھنڈ پہ گئی تو میں ان وقت نہیں کہ میں بڑی لمبی جوڑی تقریر کراں بڑی مختصر کر کے میں اپنی گفتگو کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرانگا اللہ میں نو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ موضوع میرے ذمہ دو لائے سن لیکن میں ان پڑھنا ایک کے رب کائنات نے مالک کائنات نے رازق کائنات نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا کہ اے آیت کریمہ جدوں کچھ لوگاں نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مال لیا کے پیش کیتا کہ سرکار تبلیغ بھی کر دینے تے سرکار یعنی کہ دین اسلام دی تبلیغ کر دینے تے سرکار کو کچھ پیسے دئیے کوئی معاوضہ دئیے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اس ویلے آیت کریمہ نازل ہوئی رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جلدی میرے یار کی بارگاہ تے جاؤ نالے پیغام لے جاؤ تے نالے سلام لے جاؤ سبحان اللہ دی آواز مٹھی ہے فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ تے جا کے عرض کرو سونا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب لب کھولو تے مٹھے مٹھے بول بولو تے اپنے غلاماں نو ارشاد فرما چھڈو کہ تواڈے کولوں میں کوئی بھی سوال نہیں کردا میں تواڈے کول کوئی معاوضہ نہیں مانگدا میں تواڈے کول کچھ بھی نہیں مانگدا بس انی گل ضرور آنے ہاں الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں نال مودت کریا جائے میرے قریبیاں نال
مان نشان فرماؤ کہ میں تواڈے کول کسے چیز دی کوئی اجرت طلب نہیں کردا، میں تواڈے کول کسے چیز دی کوئی اجرت طلب نہیں کردا، میں تواڈے کول کوئی معاوضہ طلب نہیں کردا، لیکن ایک گل آنا الا المودۃ فی القربا، میرے قریبیاں نال مودت کرے آ جے، میرے قریبیاں نال پیار کرے آ جے، میرے قریبیاں نال محبت کرے آ جے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو۔ ابو بکر بھی میرے نبی دا قریبی ہے، عمر بھی میرے نبی دا قریبی ہے، میرے نبی دا عثمان بھی قریبی ہے، علی میرے نبی دا قریبی ہے، حضرت امام حسن میرے نبی دے قریبی نے، آقا حسین میرے نبی دے قریبی نے، اسی تائیں تے آقا دے قریبیاں نہ پیار کر کے، آقا دے قریبیاں نہ محبت کر کے، اسی تائیں تے گلی گلی جا کے، ہر کوچے جا کے، ہر نگر جا کے، ہر بستی جا کے، ہر علاقے جا کے ایک اعلان کر کے آنے آئے اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا ورا جے تے لنگر دی بھوک لگ گئی ہے تو پھر میں تقریر چھڑ دینا، کئی بندیاں دے چہرے تو مینوں محسوس ہوندا ہے پیا، پر میں آنا جیڑا جیڑا لنگر گھروں کھا کے اچھی آکھو نا سبحان اللہ، کھا کے سارے آئے نہیں، یہاں کھا کے آئے ہیں تو ڈھیل چڑھ گئی ہے، مقصد ہے دے. لیکن میں آنا آلے رسول دا ذکر ہے، میں بڑی جلدی دے نال شاہ صاحب دے قدمہ جب ہے کہ بڑی جلدی دے نال میں گل مکھانی ہے تے مل کے کہہ لو اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا ورا ورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسن بھی ہے سیدہ ہے، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لے ہو، پہلی حدیث پاک پڑھن لگا ماں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک نو روایت کر دینے، حضرت ابو ہریرہ یاد دینے ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا حسین میرے آقا دی جان دے اندر آگے بہ گئے، آگے میں نبی دے اپنے پتر نہ محبت پہ کر دینے تے محبت کر کے میرے نبی فرمان دینے، میرے نبی فرمایا صحابہ سنیا جے اے میرا پتر ہے، اے میرا حسین ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میں حسین نال پیار کرنا، تم یہ دے نال پیار فرما، میں حسین نال پیار کرنا، تم یہ دے نال پیار فرما اے اللہ۔ پھر جیڑا جیڑا میرے پتر حسین نال پیار کردہ ہے، جیڑا جیڑا حسین نال پیار کردہ ہے، جیڑا جیڑا حسین نال پیار کردہ ہے، تو اونا اونا دے نال بھی پیار فرما۔ اسی ایتھے بیٹھے ہیں، اسی آقا حسن نو بھی منن والے، آقا حسین نال بھی پیار کرن والے، اسی تائیں تے انہاں نبی دے نواسیاں نال پیار کرنے ہاں تے گلی گلی جا کے، ہر کوچے جا کے، ہر نگر جا کے، ہر بستی جا کے ایک اعلان کر کے آنے ہیں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، زمین یا زمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے جہان میں حسین سا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھن
میرے نبی دی حدیث میرے آقا نے فرمایا ایوہ الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا. عربی میں پڑھیے دا ترجمہ میں کرانگا تساں بس سبحان اللہ کہنی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں تو انہوں اونا دے بارے نہ دساں جڑے لوکاں وچوں نانے تے نانی دی وجہ تو افضل نے تے بہتر نے. صرف نانا تے نانی دی وجہ تو نہیں، ماموں دی وجہ تو نہیں، چاچیاں دی وجہ تو نہیں، خالہ دی وجہ تو نہیں، پھپھیاں دی وجہ تو نہیں. اللہ بھی کچھ بندے ہیں. آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو. میرے کریم نبی نے فرمایا اے لوگوں میں تھانوں خبر نہ دیواں جڑے نانے تے نانی دی وجہ تو لوکاں وچوں ساریاں تو زیادہ افضل نے. الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، جڑے چاچے تے اپنے پھپھیاں دی وجہ تو لوکاں وچوں ساریاں تو زیادہ افضل نے، لوکاں وچوں بہتر نے. الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، جڑے جناب والا اپنے خالہ دی وجہ تو لوکاں وچوں سب تو زیادہ افضل نے. ان جناب والا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں انہاں دے بارے تانوں خبر نہ دواں. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، میں انہاں دے بارے خبر نہ دواں جڑے لوکاں وچوں اپنی ماں دی وجہ تو اعلیٰ نے، اپنے باپ دی وجہ تو اعلیٰ نے. صحابہ نے عرض کیتی سونیا بدوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، علم نشرا دے سینے والیا، حامیم دیاں کھنڈلاں والیا، اے سونیا او کیڑے نے جنہاں دا نانا بھی آلہ ہے، جنہاں دی نانی بھی آلہ ہے. او کیڑے نے جنہاں دا جناب والا جنہاں دے چاچے بھی آلہ نے، جنہاں دیاں پھپھیاں بھی آلہ نے، جنہاں دے ماموں بھی آلہ نے، جنہاں دیاں ماسیاں بھی آلہ نے، جنہاں دا ماں جنہاں دی ماں بھی آلہ، جنہاں دا باپ بھی آلہ. سنیا جے میرے کریم آقا نے فرمایا الحسن والحسین، الحسن والحسین. میرے نبی دے پتراں وریے تھے بولو قبر وچ میرا نبی ساڈے واسطے بولے. میرے نبی نے فرمایا میرا حسن تے حسین جدہما رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا انہاں دے نانے دا نا، انہاں دا نانا نبیاں دا سردار ہے، انہاں دا نانا نبیاں دا سردار ہے. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دی نانی دا نا خدیجۃ الکبریٰ میں، خدیجۃ الکبریٰ میں. اگوں میرے آقا نے فرمایا صحابہ و امہما فاطمہ، تو میرے نبی نے فرمایا جنہاں دی امی دا نا فاطمہ میں، جنہاں دے ابو دا نام علی ہے، جنہاں دے ابو دا نام علی ہے، جنہاں دے ابو دا نام علی ہے، جنہاں دے چاچو دا نام جعفر ہے. چاچے دی وجہ تم آلہ نے، تے جنہاں دی جناب والا پھپھی حضرت ام ہانی نے، جنہاں دی وجہ تو آلہ نے.